اس شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں، وہ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ ان کا مختصر 1-2 منٹ کے اندر تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت ایسی جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کہا یہ میری جماعت ہے۔ صحابہ کرام کا دفاع کرنے والے وکیل صحابہ و اہل بیت، وکیل اہل حدیث، مناظر اسلام مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، پرنسپل مرکز انس بن مالک شالامار ٹاؤن لاہور۔ اور میں آپ کو اس بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ یوٹیوب کے اوپر علوی میڈیا کھولیں گے، اس کو سنیں گے، اس کے اوپر اور آپ نے سنا ہوگا مرزا محمد علی جیل میں وہ لائن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ، دیگر نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ پر وہ طعن و تشنیع کرتا ہے، آپ کے صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، الزام تراشیاں کرتا ہے۔ اس ظالم کا، کذاب کا، لعین کا جواب اور اس کا منہ بند کروانے کے لیے اگر اہل حدیث کی طرف سے سب سے پہلے اس کے باطل ویڈیو کا، باطل نظریات کا رد کرنے کے لیے جواب آتا ہے میڈیا پر، میدان عمل میں سب سے پہلے اگر جس شخصیت کا جواب آتا ہے وہ شخصیت آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے۔ میری مراد شیخ الحدیث مناظر اسلام مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب مفتی حافظ عتیق الرحمن علوی صاحب، مدیر محتمم مرکز انس بن مالک شالامار ٹاؤن لاہور اور مدرس ہیں جامعہ محمدیہ لوکو ورکشاپ لاہور۔ ایک کو ذرا کٹا دینا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ادھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، آج کے اس پروگرام میں جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ ہے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اہل بیت یہ 2 لفظ ہیں، جس کو ہم اہل کہتے ہیں، عربی زبان میں یہ حمزہ کے فتح کے ساتھ اہل ہے، اور جس کو ہم بیت کہتے ہیں وہ عربی زبان میں بیت ہے۔ اہل کا معنی ہے والے اور بیت کا معنی ہے گھر۔ اہل بیت کا معنی گھر والے۔
ان دونوں لفظوں کے درمیان میں الف اور لام ہے، اہل البیت۔ اس الف لام کا معنی ہے خاص۔ تو اب پورے لفظ کا معنی بنا اہل البیت، خاص گھر والے۔ گھر تو آپ کے بھی ہیں، گھر ہمارے بھی ہیں، سارے ہی گھر والے ہیں، لیکن خاص گھر والوں سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ اہل البیت، اس کے اندر کون کون شامل ہیں اور ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا شان ہے، اور ان کے ساتھ بغض رکھنے والوں کا کیا انجام ہے، بڑے انتہائی اختصار سے یہ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل البیت ہیں کون سے؟ اہل البیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں شامل ہیں۔ اہل البیت میں آپ کی 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ اہل البیت میں آپ کے 3 بیٹے شامل ہیں۔ اہل البیت میں نبی علیہ السلام کے ایک چچا عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی ساری اولاد شامل ہیں۔ اہل البیت میں آپ کے چچا ابو طالب کے 3 بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، یہ شامل ہیں اور ان کی آگے ساری نسل شامل ہے۔ اہل البیت ان لوگوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اہل البیت میں یہ تمام افراد کو شامل سمجھنا یہ ہر مسلمان کے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ آج بیوی کو اہل بیت نہیں سمجھتے، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں کہ بیویاں بھی آپ کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید 22واں سپارہ 3 آیت میں یہ ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے نبی علیہ السلام کی بیویوں اپنے گھر میں رہا کرو، بلا وجہ گھر سے باہر مت نکلا کرو، اور پہلے زمانہ جاہلیت کی طرح چہرے کے پردے کے بغیر بناؤ سنگار کر کے، پاؤں میں پزیبے ڈال کے، چہرے پہ تم مسکارے لگا کے بازار میں باہر نہ نکلا کرو، بلکہ گھروں میں رہا کرو۔ گھر میں رہ کے کیا کرنا ہے؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ اگر یہ ہم کریں گے ملے گا کیا؟ فرمایا انما یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں لیذہب عنکم الرجس، تمہارے گناہ دور کر دے، تمہاری غلطیاں دور کر دیں، تمہارے ساری رجاستیں ختم کر دیں، ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت اللہ تمہیں پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بولے انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس، تمہاری ساری گندگی دور کر دے، اہل البیت، اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دے۔ آپ پوری آیت پر غور کریں، گھر میں بیٹھنے کا حکم کن کو تھا؟ آپ کی بیویوں کو۔ نماز پڑھنے کا حکم اس آیت میں کن کو تھا؟ آپ کی بیویوں کو۔ زکوٰۃ دینے کا حکم کن کو تھا؟ آپ کی بیویوں کو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم کن کو تھا؟ آپ کی بیویوں کو۔ انہی کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اے اہل بیت اللہ تمہیں صاف کرنا چاہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کہا ہے۔
اور اہل بیت کہنا صرف اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہے، سارے فرشتوں کا عقیدہ ہے آپ کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید 12واں سپارہ سورۃ ہود، نبی ابراہیم علیہ السلام کئی سال تک اللہ سے دعا کرتے رہے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین۔ وہ بادشاہ ماننے پہ آئے تو پہلی مرتبہ مان جائے، نہ ماننے پہ آئے انبیاء کی کئی سالوں تک نہ مانے، وہ بادشاہ اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا، بڑھاپے کا عالم ہے، آسمان سے فرشتے اترے، گھر کے اندر پہنچے، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام تشریف فرمائیں، ساتھ آپ کی بیوی ہیں، آکے فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا۔ بیوی سن کے حیران ہوتی ہے، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، کیا اس زندگی کے حصے میں اب میرے گھر میں اولاد پیدا ہوگی؟ میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، یہ میرا خاون تو بوڑھا ہے، بڑھاپے کی زندگی ہے، عمر تو گزر گئی، اس موقع پر ہمارے گھر میں اولاد پیدا ہوگی۔ کالو، سارے فرشتے کہنے لگے، ایک نہیں دو نہیں، جمع کا صیغہ ہے، جتنے آئے تھے سبھی کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے فیصلوں پر حیران ہوتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت برسے، اللہ کی برکتیں اترے علیکم تم پر، اہل البیت، اے اہل بیت۔ ذرا توجہ کیجئے گا، ایک ابراہیم علیہ السلام تھے، ایک آپ کی بیوی تھی، بیوی نے کہا تھا کیا میرے گھر میں اولاد ہوگی؟ میں بانجھ، میرا خامن بوڑھا، حیران ہوئی، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے فیصلوں پر حیران ہوتی ہو؟ وہ ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، کن کہے ہر کام ہو جائے، اب اس کے فیصلے پر تمہیں حیران نہیں ہونا چاہیے۔ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، برکتیں برسیں، علیکم تم پر۔ بات کس سے ہے؟ بیوی سے۔ آگے کہا اہل البیت، اے اہل بیت۔ پتہ چلا سارے فرشتے سمجھتے ہیں بیویاں آپ کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 4793 نمبر کہ آپ کی شادی ہوئی، آپ کی 9 شادیاں ہوئی تھیں، ان میں سے ایک شادی ہوئی، آپ شادی کے بعد ساری بیویوں کے گھر میں گئے، جس کے دروازے سے اندر گزرے آپ نے یہ جملہ بولا السلام علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ اللہ نے قرآن میں بیویوں کو اہل بیت کہا، فرشتوں نے قرآن میں بیوی ابراہیم علیہ السلام کو اہل بیت کہا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اہل بیت کہا۔ اب یہ ہمارا فرض ہے، ہم پیغمبر علیہ السلام کی ساری بیویوں کو اہل بیت مانیں۔ جو بیوی کو اہل بیت نہیں مانے گا وہ دنیا کی زبان سے بھی کورا ہے، وہ شریعت سے کورا ہے، اس کو دین کا علم نہیں، دنیا کا بھی علم نہیں۔ آپ دیکھیں ہماری پنجابی اردو میں بیوی کو اہل خانہ کہا جاتا ہے، ایک انسان کی شادی ہوتی ہے کہا جاتا ہے اس کا گھر آباد ہوا۔ اگر انسان اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جائے، ایک جگہ پہ رکے، کسی دفتر میں جائے، دکان پہ جائے، اندر دوست مل جائیں، کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، بیٹھ جاؤ، بات کرتے ہیں، کہتا ہے نہیں میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں۔ گھر والے کس کو کہا جاتا ہے؟ بیوی کو سب سے پہلے کہا جاتا ہے۔ انسان آپ جانتے ہیں شادی کارڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر سدا دیا جاتا ہے، ساتھ لکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کون کون آئے، لکھا جاتا ہے بما اہل و عیال۔ عیال کا معنی بچے، تو بچے کے ساتھ اہل کون ہے؟ کیا کوئی انسان عقل مند یہ سمجھے گا گھر میں جائے، شادی کارڈ پکڑائے اور یہ کہے سارے گھر والوں کو دعوت ہے لیکن بیوی کو دعوت نہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اہل و عیال میں بیوی شامل ہے۔
تو اہل بیت میں آپ کی بیویاں بھی شامل ہیں۔ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، ایک بیٹی صرف اہل بیت نہیں، چاروں بیٹیاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ نبی علیہ السلام کے 3 بیٹے، تینوں ہی اہل بیت میں شامل ہیں۔ نبی علیہ السلام کے 2 چچا، ایک کا نام عباس ہے، ایک کا نام طالب ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، آپ بھی، آپ کی ساری اولاد بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ابو طالب جو تھے وہ اسلام قبول نہ کر سکے، اس وجہ سے وہ اہل بیت میں شامل نہیں۔ ابو طالب کے 4 بیٹے، ایک کا نام طالب ہے، ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام جعفر ہے، ایک کا نام عقیل ہے۔ پہلا طالب تھا جس کی وجہ سے باپ کی کنیت ابو طالب بنی، لیکن وہ اسلام قبول نہ کر سکا، وہ بھی اہل بیت میں شامل نہ ہوا۔ باقی 3 بچے، حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، آپ بھی اہل بیت ہیں، آپ کی ساری اولاد اہل بیت ہے۔ جعفر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، آپ بھی اہل بیت ہیں، آپ کی ساری اولاد اہل بیت ہے۔ عقیل رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، آپ بھی اہل بیت ہیں، ساری اولاد اہل بیت ہے۔ اب سب کی انتہائی فضیلت کیا ہے؟ آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کے چچا، چچا کے بیٹے، ساری نسل اہل بیت ہیں۔ ان کا مقام کیا ہے؟ ایک حدیث سنیے گا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحابہ کو جمع کیا، آپ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو میری بات سنو، انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی، اب مجھے یہ نظر آ رہا ہے، اب مجھے یہ پتہ چل رہا ہے، میری دعوت، میری تبلیغ اسلام کے کناروں، دنیا کے کناروں تک پہنچ رہی ہے۔ اب مجھے امید ہے آسمان سے ایک فرشتہ آئے گا، اللہ کا پیغام لائے گا، اور وہ مجھے بلائے گا، اور وہ مجھے کہے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلو آؤ واپس، تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے۔ اور کہا میں اس کی بات پہ لبیک کہہ کے اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اے لوگوں سنو، جب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، بڑے فتنے آئیں گے، بڑے حالات خراب ہوں گے، بڑی پریشانیاں آئیں گی، لیکن میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، لن تذلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، فتنے آئیں، ہوائیں چلیں، طوفان آئیں، آندیاں آئیں، دنیا جو مرضی کرے، اگر تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لوگے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، ہمیشہ حق پہ رہو گے، ہمیشہ ہدایت پہ رہو گے، ہمیشہ سیدھے راستے پہ رہو گے۔ اگر 2 چیزوں کو پکڑ لوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، وہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا کنارہ تمہارے پاس ہے۔ جس نے قرآن کو پکڑ لیا، جس نے قرآن کو تھام لیا، وہ یہ سمجھے اب میرا تعلق اللہ سے جڑ چکا ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، فرمایا میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، میری بیویوں کا خیال رکھنا، میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، میری اولاد کا خیال رکھنا، میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، میرے چچا کا خیال رکھنا، میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، میرے چچا کی اولادوں کا خیال رکھنا۔ اور یاد رکھنا، اگر تم نے قرآن کو پکڑا، اہل بیت کو پکڑا، ان سے پیار کیا، ان سے محبت کی، ان کا احترام کیا، ان کی عقیدت رکھی، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تم ان کو مضبوطی سے تھام لو، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ حتی تلقونی علی الحوض، عرب سے نکلو، عجم سے نکلو، شمال سے نکلو، جنوب سے نکلو، مشرق سے نکلو، مغرب سے نکلو، دنیا کے کناروں سے اٹھو گے، قبروں سے نکلو گے، میدان محشر میں پہنچو گے، یہ قرآن اور میرے اہل بیت تمہیں لے کر میرے حوض کوثر پہ لے آئیں گے، جو وہاں پہنچ گیا سمجھ لو جنت مل جائے گی۔ یہ اہل بیت ہیں، یہ قرآن ہے، اس کو تھامنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ محبت کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت ان کی ایک اور فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح درس دیا، واز کیا، اللہ کی تعریف کی، اپنے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی، پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا، ایک اللہ کا قرآن، پھر آپ نے 3 مرتبہ فرمایا
उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, लोगो मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मेरे अहले बैत का ख्याल रखना, मेरे अहले बैत का ख्याल रखना, मेरे अहले बैत का ख्याल रखना। अगर तुम इनका ख्याल रखोगे क़यामत के रोज़ तुम्हारी मेरी मुलाकात हो जाएगी, और जिनकी उनसे मुलाकात होगी वो कामयाब होगी। और जो इनसे बुग़्ज़ रखे, जो इनसे दुश्मनी रखे, जो इनका मुकाबला करे, वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। एक और रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त वईद फरमाई। आपने फरमाया, सुनो, अगर कोई इंसान सारे दिन रोज़े रखे, सारी रातें क़यामें करे, तहज्जुद पढ़े, इबादत करे, कहाँ? अरब में, मक्का में, बैतुल्लाह के सामने बैतुल्लाह हो, उसका मताफ हो, मक्का के अंदर बैतुल्लाह का सेन हो, दाएं मकाम इब्राहिम हो, बाएं हजरे अस्वद हो, सारी जिंदगी गुजर जाए, सारे दिन रोजा रखे, सारी रातें इबादतें करे, सारी जिंदगी गुजर जाए, जहाँ एक नमाज लाख नमाज से बेहतर है। कितनी बेहतर है तुम्हें मुझे इल्म नहीं, 2 गुना बेहतर, 4 गुना बेहतर, 6 गुना बेहतर, 100 गुना बेहतर, तुम्हें मुझे पता नहीं। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर एक इंसान की सारी जिंदगी इस तरह गुजरे, सारे दिन रोजा रख के बैतुल्लाह के सामने इबादत करे, सारी रातें बैतुल्लाह के सामने हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान इबादत करे, लेकिन अगर उसके दिल में अहले बैत की दुश्मनी है, अगर उसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ है, फरमाया पैगंबर अलैहिस्सलाम ने, मैं तुम्हें कहता हूँ उसके रोज़े, उसकी नमाजें, उसकी इबादतें, उसकी रियासतें, उसकी सारी अल्लाह की इबादतें इस तरह ख़त्म, लअकब्बहुल्लाहु फिन्नार, अल्लाह उसको ऊंधे मुंह करके जहन्नम में फेंक देगा। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। माथे पे मेहराब, लंबी लंबी तहज्जुद, लंबे लंबे रोजे, लंबे लंबे क़याम, बैतुल्लाह के सामने मकाम इब्राहिम हजर अस्वद के दरमियान पहली सफ़ों में खड़ा होके सारी जिंदगी गुजार दे, अगर अहले बैत की दुश्मनी है तो अल्लाह उसको ऊंधे मुंह जहन्नम में फेंकेगा। कोई उसका इबादत और अमल कबूल नहीं। लेकिन यहाँ एक बात समझें, एक है दुश्मनी, एक है बुग़्ज़ और एक है इख्तिलाफ। बुग़्ज़ और है, इख्तिलाफ और है, दुश्मनी और है, इख्तिलाफ और है। ये हदीस सही है, लेकिन बाज़ लोग इसका मफ़हूम गलत लेते हैं। इस हदीस को इख्तिलाफ वाले सहाबा पर पेश करते, हालांकि बुग़्ज़ दुश्मनी और है, इख्तिलाफ और है। मैं आपको 4-5 मिसालों से समझाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर का मार्का लड़ा, 70 काफिर मरे, 70 काफिर कैदी हुए। जब कैदी मक्के वाले कैदी मदीने में पहुँचे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अब इन कैदियों का क्या करना है? बाज़ साहबा ने कहा, इनसे फिदिया लो तो छोड़ दो। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे, नहीं, मेरे रिश्तेदार मेरे हवाले करो, अबू बकर के रिश्तेदार अबू बकर के हवाले करो। सबके नाम लेकर कहते हैं, इनके रिश्तेदार इनके हवाले करो, हम अपने हाथ से इनको ज़बा करेंगे, इनको कत्ल करेंगे। सहाबा का आपस में क्या हुआ? इख्तिलाफ, लेकिन दुश्मनी नहीं, बुग़्ज़ नहीं। आप जानते हैं अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह की एक कुनियत है अबू तुराब। अबू तुराब का तर्जमा क्या है? मट्टी वाला। ये कुनियत क्यों पड़ी, ये कुनियत क्यों रखी गई? हाँ, सही बुखारी में मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी के घर में गए, अपनी प्यारी लाडली फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में गए, जाके पूछा, फातिमा बेटी, तेरे चचा का बेटा, तेरा खामिन हसन हुसैन के वालिद अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह कहाँ हैं? कहने लगी, मेरे साथ नाराज़ हुए, मेरा उनका इख्तिलाफ हुआ, घर से निकले, पता नहीं कहाँ हैं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ दुनिया को बेटियां आबाद करने का तरीका भी बताया। आपने ये नहीं कहा, चल उठ मेरे साथ चल, वो अली क्यों मेरी बेटी को तंग करता है,
काबे के रब की कसम नहीं, तेरे मेरे जज्बात होते, अपनी गाड़ी में बिठाते, फौरन लेकर आ जाते। मेरी बेटी इसलिए नहीं है कि उसके साथ नाराज हुआ जाए, उसके साथ लड़ा जाए। कुर्बान जाऊं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बेटी को उभारा नहीं है, उसको रोका है। आप निकले हैं, सहाबा निकले हैं, तलाश किया है, एक ने आके बताया है अली रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद में लेटे सो रहे हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम अब भी चाहते तो ये पैगाम देते, जाओ बुलाओ, लाख मेरे पास लेके आओ, अली को लेके आओ। क्यों नाराज हुए? नहीं, दामाद का एहतराम किया, दामाद को इज्जत दी, दामाद का ख्याल किया। खुद चले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में पहुंचे। अली रज़ी अल्लाह अन्हु लेटे थे, उन्होंने तहबंद बांधा था, चादर बांधी थी, थोड़ा सा कपड़ा हटा था, जमीन की मट्टी लगी थी। पैगंबर अलैहिस्सलाम नबूवत के हाथ से उनके पास जाके मट्टी को साफ करके ज़ुबाने नबूवत से कहते हैं, कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब, ए मट्टी वाले उठ जा, ए मट्टी वाले खड़े हो जा। काबे के रब की कसम, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मेरी कुनियत अबुल हसन भी थी, मेरी कुनियत अबुल हुसैन भी थी, मेरी कुनियत अबुल हसनैन भी थी, मेरी कुनियत अबू सिब्तैन भी थी। लेकिन जब से मेरी कुनियत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तुराब कह के पुकारा, मुझे सारी कुनियतों से प्यार इसके साथ रहा। आपने अपनी कुनियत अबू तुराब रखी। अब जो बात मैं समझाना चाहता हूँ, इख्तिलाफ हुआ था अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से। अब कोई जालिम उठे, बदबख्त उठे, जाहिल उठे, नावाकिफ उठे और इस हदीस को ले आए कि जो अहले बैत के साथ दुश्मनी करेगा अल्लाह उसको ऊंधे मुंह जहन्नम में गिराएगा। अगर इस हदीस को लेकर इन दोनों हस्तियों पर फिट करना चाहे, हम फिट नहीं करने देंगे। हम उसे कहेंगे इख्तिलाफ और है, बुग़्ज़ और है। इख्तिलाफ हुआ सैयदा फातिमा का रज़ी अल्लाह अन्हा का हजरत अली के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ, लेकिन ये इख्तिलाफ था, बुग़्ज़ नहीं था। इख्तिलाफ और है, बुग़्ज़ और है। जरा इससे आगे बढ़िए। अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये सोचा, इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है, मैं दूसरी शादी भी कर लूं। हालांकि ये कोई मना नहीं था, लेकिन जिसको निकाह के लिए पसंद किया अबू जहल की बेटी थी। पैगंबर अलैहिस्सलाम को पता चला, मेरे नबी अलैहिस्सलाम नाराज हुए, सहाबा को मस्जिद में जमा किया। अबू बकर भी आए, उमर भी आए, उस्मान भी आए, अली भी आए, तलहा भी आए, जुबैर भी आए, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, सबको जमा किया। फिर आपने कहा, ए अली बेटे रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह ने अगर 4 हलाल किए, मैं उसको हराम नहीं कर सकता। लेकिन बात यह है, जिस घर के अंदर पैगंबर की बेटी हो, उस घर के अंदर पैगंबर के दुश्मन की बेटी नहीं आ सकती। अली फैसला तेरे पास है, या पैगंबर की बेटी को रख ले या दुश्मन की बेटी को रख ले। अली रज़ी अल्लाह अन्हु को पहले मसले का इल्म नहीं था। कहा, आका आज के बाद अपनी जिंदगी में फातिमा की मौजूदगी में और कोई निकाह करने के लिए मेरा इरादा ही नहीं है। इख्तिलाफ तो हुआ था लेकिन बुग़्ज़ नहीं था, इख्तिलाफ तो हुआ था लेकिन दुश्मनी नहीं थी। यही बात तुम्हें समझाना चाहता हूँ। थोड़ा सा आगे चलिए। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए, आपने माल छोड़ा जिसका नाम बाग़े फदक था। आपने माल छोड़ा जो बनु नज़ीर के अम्वाल थे। पैगंबर अलैहिस्सलाम के बाद उनकी निगरानी 2 सहाबा को मिली, अली रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, इन दोनों को दी गई। अब दोनों जो हैं, इनका आपस में फिर इख्तिलाफ हुआ, इनका आपस में इख्तिलाफ हुआ। वो कहते हैं मैं सारी निगरानी करना चाहता हूँ। चीज़ थोड़ी थी, जगह थोड़ी थी, आमदनी भी कम थी, वसाइल भी कम थे। उन्होंने कहा हम करेंगे, उन्होंने कहा हम कर। आपस में इख्तिलाफ हुआ, फैसला पहुंचा उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास। उठाइए सही बुखारी को, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी आए, अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आए। फैसला किया उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने। इख्तिलाफ हुआ था,
اب کوئی آدمی اس اختلاف کے اوپر وہ حدیث فٹ نہیں کر سکتا کہ جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے اللہ اس کو اندھے منہ جہنم میں پھینکے گا. کیوں؟ ادھر علی ہیں یہ بھی اہل بیت ہیں, ادھر عباس ہیں یہ بھی اہل بیت ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. اس طرف کھڑے ہوگے تو اہل بیت پہ اشارہ جائے گا, اس طرف کھڑے ہوگے اہل بیت پہ اشارہ جائے گا. ہم تمہیں سمجھائیں گے نا یہ ان کے درمیان دشمنی نہیں تھی, ان کے درمیان بغض نہیں تھا, اختلاف اور ہے بغض اور ہے. آخری مثال سمجھیے گا, پیغمبر علیہ السلام کے بعد تینوں خلفاء کے جانے کے بعد علی المرتضی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا. ایک طرف حضرت اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں, دوسری طرف امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہیں. آپس میں اختلاف ہوا, اختلاف شدت اختیار کر گیا. لیکن بات یاد رکھنا یہ اختلاف ہے, یہ بغض نہیں ہے, یہ اختلاف ہے, یہ دشمنی نہیں ہے. کیوں؟ ادھر دیکھو تو اما جان اہل بیت ہے, ادھر دیکھو تو حیدر کرار اہل بیت ہے. اگر اس طرف کھڑے ہو کے اس حدیث کو لگاؤ گے تو اہل بیت سامنے آئے گا, اگر اس طرف کھڑے ہو کے ادھر لگاؤ گے اہل بیت سامنے آئے گا. ماننا پڑے گا کہ اہل بیت کا اختلاف ہے, بغض نہیں, دشمنی نہیں. اسی کا دوسرا حصہ جنگ صفین ہوئی, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوسرا بھائی عقیل جو ہیں ایک طرف ہیں, علی رضی اللہ عنہ ایک طرف ہیں, جس طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں, ان کے گھروں میں سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ ہیں, ادھر علی رضی اللہ عنہ ہیں, دوسرے اہل بیت ہیں. اختلاف ہوا, اب کس میں ہمت ہے کہ اس حدیث کو اٹھا کے علی رضی اللہ عنہ پہ لگائے؟ ہم لگانے نہیں دیں گے, ادھر کھڑے ہو کر ان پہ لگائیں, سیدنا عقیل کے اوپر لگائیں, ہم لگانے نہیں دیں گے. ادھر بھی اہل بیت ہے, ادھر بھی اہل بیت ہے. پتہ یہ چلے گا اختلاف اور ہے بغض اور ہے. آپ پوچھیں گے قاری صاحب اگر یہ سارے اختلاف ہے تو سیدنا علی کے ساتھ پھر بغض کسے تھا؟ ہاں میں بتاتا ہوں, جس نے میرے حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اس کے دل میں بغض تھا. جس نے نواسہ رسول سیدنا حسن کو زہر دے کے شہید کیا اس کے دل میں بغض تھا. جس نے نواسہ رسول سیدنا حسین کو شہید کیا ان کوفیوں کے دلوں میں بغض تھا. وہ اللہ کے دشمن تھے, وہ صحابہ کے دشمن تھے, وہ اہل بیت کے دشمن تھے. وہ گئے جہنم کے اندر, ان کی عبادتیں, ان کی ریاضتیں, ان کی نمازیں, ان کے روزے, ان کی تہجدیں سب ضائع ہو گئی. جس نے اس گھر کو شہید کیا یقیناً اللہ نے ان کو اوندے منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا. یہ اہل بیت ہے. لیکن یاد رکھو اس حدیث کا یہ مطلب جو اہل بیت سے دشمنی رکھے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. لیکن صحابہ, کوئی صحابی بھی اہل بیت سے دشمنی رکھتا نہیں تھا. اہل بیت کی اب تھوڑی علیحدہ فضیلت, ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کر. بیویوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم عورت ہے. نبی علیہ السلام تشریف فرمائے گھر کے اندر موجود ہیں. جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے, دروازہ کھولا, اندر پہنچے. آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ, جی اللہ کے نبی علیہ السلام. فرمایا جبریل آئے ہیں. آقا آپ کو نظر آتے ہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ بتائیں میرے اللہ کا کیا حکم ہے, اللہ کا کیا فرمان ہے, میرے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ عائشہ ماننے کے لیے تیار ہے. فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ آج کام کرنے والا کوئی نہیں, لیکن ایک بات اور پیغام آیا ہے, آقا سنائیں. عائشہ سننے کے لیے تیار ہے. کعبے کے رب کی قسم تصور میں جا کے دیکھو پیغمبر علیہ السلام نے کیا کہا. عائشہ ساتوں آسمان سے اوپر میں میرے رب نے تیری عبادت کو دیکھا, ریاضت کو دیکھا, تہجد کو دیکھا, نفل کو دیکھا, رونے کو دیکھا, مسکرانے کو دیکھا. آسمان کے رب نے کہا جبریل جاؤ زمین پہ جا کے کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو کہہ دو عائشہ تیرا رب تیرے اوپر اتنا راضی ہے کہ اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے, اللہ تمہیں سلام کہتا ہے. ذرا غور کیجئے, اللہ جس کو جبریل کے ذریعے سلام کہے, جب یہ اللہ کے پاس جائیں گے اللہ ان کو کیا مقام عطا فرمائے. یہ ان کا مقام. حضرت
पैगम्बर अलैहिस्सलाम की बीवियां सारी अजीम अहले बैत हैं। नबी अलैहिस्सलाम के चचा अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, आपने फरमाया चचा मेरे बाप की जगह पर है। अब्दुल्ला बिन अब्बास चचा के बेटे, नबी अलैहिस्सलाम घर में थे, क़ज़ाए हाजत के लिए गए, बाहर निकले, देखा कि पानी पड़ा है हाथ धोने के लिए, वुज़ू करने के लिए, संजा के लिए किसी ने रखा हुआ था। आपने फरमाया ये किसने रखा है? कहा ये अब्दुल्ला जो है अब्बास का बेटा, आपका चचाजाद भाई, छोटी सी उम्र है, उसने रखा है। आप समझने लगे, किसी ने कहा नहीं, लेकिन खुद अकल की, दनाई की, समझदारी की, उसने देखा नबी अलैहिस्सलाम को जरूरत पड़ेगी, रख दिया, हाथ उठे, चेहरा उठा, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व फ़क़्हिहु फ़िद्दीन, या रब मेरे अब्दुल्ला को पूरे दीन की समझ अता कर दे, कुरान की तफसीर सिखा दे। सहाबा ताबईन 40-40 साल तक अब्दुल्ला से कुरान की तफसीर पढ़ा करते थे। ये मुकाम था, 40 साल तक कुरान की तफसीर पढ़ाते रहे। नबी अलैहिस्सलाम के ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु चचाजाद भाई, जाफ़र रज़ी चचाजाद भाई, और हज़रत अकील रज़ी अल्लाह अन्हु चचाजाद भाई। हज़रत अकील के ज़्यादा फ़ज़ाइल साबित नहीं, क्योंकि ये बाद में मुसलमान हुए थे, लेकिन जाफ़र तैयार और अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु इनकी अजीम शान है। जाफ़र तैयार को तैयार क्यों कहते हैं? तैर का माना होता है परिंदा, तायर का माना होता है उड़ने वाला, तैयार का माना होता है बहुत उड़ने वाला। आप भी देखते हैं ना तैयारा, बहुत तेज उड़ने वाला, उसको तैयारा कहते हैं। इनको जाफ़र तैयार क्यों कहते हैं? जंगे मूता होने लगी, नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को तैयार किया। आपने सिपा सलारों में एक सिपा सलार जाफ़र रज़ी अल्लाह को बनाया। आपने फरमाया झंडा थाम लो, मैदान में निकल जाओ, रूमियों के साथ जिहाद करो। आप गए, अलम हाथ में था, जालिमों ने हमला किया, बाजू काट दिया, दूसरे हाथ में पकड़ा, बाजू काट दिया, मैदान से भागे नहीं। मैंने तारीख में पढ़ा है, झंडा अपनी गर्दन के साथ थामने लगे, उन्होंने आपको शहीद कर दिया। आसमान से वही आई, नबी अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए, आप उनके घर में गए, छोटे छोटे बच्चे अपने वालिद के आने का इंतजार कर रहे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम पहुंचे, आप कहने लगे ऐ जाफर के बेटो, अपने सीने से लगाया, फरमाया आज के बाद तुम्हारा बाबा तुम्हारे घर में नहीं आएगा, वो अल्लाह की जन्नतों में पहुंच चुका है। सीने से लगा के कहा बेटो आज के बाद तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करने वाला मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं, मैं तुम्हारे काम आऊंगा, तुम मुझे अपना बाप बना लो। फिर आपने फरमाया मुझे अल्लाह ने बताया है आसमान से वही आई है, जाफर के दोनों बाजू कट गए। मेरे अल्लाह ने जब उनको जन्नत में भेजा, जन्नत में बाजुओं की जगह पर अल्लाह ने 2 पर दे दिए हैं। अब वो उन परों के साथ सारी जन्नत में उड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका नाम जाफर तैयार पड़ गया। जाफर जो उड़ने वाला, जाफर तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बड़ा मुकाम है, बड़ी शान है, बेशुमार फदाइल हैं। एक रिवायत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 2 टोक बात कह दी, ए अली रज़ी अल्लाह अन्हु तेरी वजह से 2 गिरोह जहन्नम में। आका मेरी वजह से 2 गिरोह जहन्नम में। फरमाया हाँ, अल्लाह ने जो तेरा मुकाम बनाया है, जो तेरी शान रखी है, जो तेरा अजमत और मर्तबा रखा है, जो तुझे उस मर्तबे से बढ़ाएगा वो भी जहन्नम में, जो कम करेगा वो भी जहन्नम में। ना बढ़ाओ ना कम करो, जो है वो मानो। जो अली को इला कहें वो भी जहन्नम में, जो अली को मुस्तफ़ा से आला कहें वो भी गे। अली का 4था नंबर है, जो ऊपर लेके आए गे, जो उनकी मुकाम शान से नीचे करे। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े अजीम साहबी हैं, लेकिन याद रखो लाखों अमीर मुआविया भी हो, एक अलीउल मुर्तज़ा के मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? अली रज़ी अल्लाह अन्हु पहले मुसलमान होने वाले बच्चों में मक्के में मुसलमान हुए। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु बाद में मुसलमान हुए। फरमाया अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के पास अगर उहद पहाड़ के बराबर सोना हो, 7 किलोमीटर लंबा, 1.5 किलोमीटर ऊपर, 2 किलोमीटर चौड़ा सोने का पहाड़ हो, तोलों में नहीं, माशों में नहीं, पाओ में नहीं, किलो में नहीं, मनों में नहीं, टनों में नहीं, टनों टन सोना उहद पहाड़ के बराबर हो, एक आम सहाबी वो सारा सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे और सवाब भी मिल जाए, अल्लाह कबूल भी कर ले। लेकिन अगर पहले मुसलमान होने वाले
مہاجرین صحابہ، مکے کے مسلمان صحابہ 2 ہاتھوں میں لے کر گندم یا جو خرچ کر دے، فرمایا اللہ کی قسم ان کے گندم اور جو کا ثواب احد پہاڑ کے سونے سے زیادہ ہے۔ جو ان کی شان کو کم کرے گا وہ بھی گیا جہنم میں، جو ان کی شان کو زیادہ بڑھائے گا وہ بھی گیا جہنم میں۔ اب شان کیا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا خیبر فتح نہیں ہو رہا، آئے روز صحابہ کی شاعتیں ہیں، آج بھی حملہ کیا فتح نہیں ہوا، کل بھی کیا نہیں ہوا، پرسوں بھی کیا نہیں ہوا، صحابہ تھک ہار گئے، آقا واپس چلتے ہیں پھر آئیں گے۔ فرمایا نہیں تم تھکو نہیں، آسمان سے وہی آ چکی ہے، کل اس کو جھنڈا دوں گا جو اس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، اور وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتے، وہ اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو جھنڈا دوں گا اللہ فتح دے گا۔ ساری رات صحابہ انتظار میرے، صبح ہوئی آپ صحابہ نے جمع کیا، آپ نے صحابہ کو جمع کیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کبھی دل میں نہیں آیا تھا مقام ملے، عہدہ ملے، شہرت ملے، مرتبہ ملے، سرداری ملے، کبھی خیال نہیں آیا تھا، لیکن آج ایک انعام بڑا تھا کہ یہ مہر تھی کہ وہ دل کا سچا ہے، دل کا صاف ہے، اس کے دل میں اللہ کا پیار ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور صرف محبت ایک طرف سے نہیں ہے، آگے سے محبت کا جواب بھی محبت میں ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ صرف اس غرض سے کہتے ہیں جب صحابہ جمع ہوئے میں نے بھی اپنا چہرہ اوپر کیا، ایڑیاں اٹھائیں، آقا میں بھی ہوں، مکے کی زندگی میں جیا تھا تو اکڑ کے جیا تھا، دشمنوں کے سامنے سینہ تان کے جیا تھا، اگر ہجرت کی تھی تو سینہ تان کے کی تھی، بدر میں پہنچا تھا تو سینہ تان کے رکھا تھا، احد میں پہنچا تھا سینہ تان کے رکھا تھا۔ آج آج عمر ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کو جھنڈا ملے اور خیبر کے اندر مرحب کا مقابلہ کرے، لیکن نبوت کی زبان نے اپنی آنکھوں کو دیکھا، اپنی نبوت والے چہرے نے آنکھوں کو گھمایا، دیکھا این علی ابن ابی طالب، ہاں سارے نظر آ رہے ہو لیکن علی کہاں ہے؟ ہوا یستکی فی عینی، وہ تو بیمار ہیں، آنکھوں میں درد ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک اور دل میں خیال آیا وہ تو بیمار ہیں، اب تو ہماری باری آ جائے گی۔ فرمایا نہیں نہیں یہ نام آسمانوں سے آیا ہے، فرمایا اس کو بلایا جائے، بلایا گیا، فبصق فی عینی، آنکھوں کھولی، آنکھ میں لعاب ڈالا، تھوک ڈالا، فبریا کانہ لم یکن بھی وجہ، ایسے ٹھیک ہوئے جیسے زندگی میں کبھی بیمار ہی نہیں ہوئے تھے، کبھی تکلیف تھی نہیں۔ فرمایا اے علی یہ جھنڈا تھام لو، خیبر کے میدان میں نکل جاؤ، مرب کے سامنے ٹھہر جاؤ، اللہ کی توحید میری رسالت کی دعوت دو، مان جائے تو ٹھیک ہے ورنہ کاٹ کے رکھ دینا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ گئے، اللہ نے ان کے ہاتھ پہ فتح دی، اور مسلمانوں کو یہ یقین ہو چکا تھا یہ آسمان سے وہی آئی ہے، اللہ نے فتح کی بشارت بھی دی ہے، اور علی رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ آپ کے بیٹے حسن و حسین بھی بڑی مقام والے، بڑی شان والے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، میدان مسجد نبوی خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ ایسے بیٹھے کانا علی رؤوسنا الطیر، جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے، تھوڑا سا ہلے تو اڑ جائیں گے، اماتن گوش ہو کے سٹاپ ہو کے سارے بیٹھے ہیں، آپ کے چہرے کا دیدار بھی کر رہے ہیں، آپ کے موتیوں کو سمیٹ رہے ہیں، سینے میں محفوظ کر رہے ہیں، آپ سنا رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، سارا کام چل رہا ہے۔ اچانک آپ اپنے ممبر سے اترے، صحابہ کے درمیان سے پیچھے گئے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہوئے، آقا کیا ہوا؟ خطبہ چھوڑا، جمعہ چھوڑا، ممبر سے اترے، کلام ختم کیا، صحابہ کے درمیان سے نکلے، اللہ خیر کرے کیا پریشانی بن گئی، آپ سب کے درمیان سے نکلے، آپ آگے پہنچے، چھوٹا سا پھول تھا، نیا لباس پہنا، لمبے کپڑے پہنے، ان کے والد رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلی صفوں میں پہلے موجود تھے، آپ گئے، حضرت حسن کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کندھے پہ بٹھایا، لا کر ممبر پہ بٹھا کے آپ نے فرمایا تمہارے رب نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اولاد آزمائش
बन जाती है। साहबा तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें खुतबा सुना रहा था, तुम सुन रहे थे, मैं तुम्हें देख रहा था, तुम मुझे देख रहे थे, तुम्हें पता नहीं था पीछे कौन है। मैंने देखा ये छोटा सा फूल है, छोटा सा मेरा नवासा है, आया था, लंबी कमीज पहनी थी, कभी गिरता था कभी उठता था, कभी गिरता था कभी उठता था, मुझसे बर्दाश्त ना हो सका, मैं उतरा और जाके इसको उठाया और यहाँ ला बिठाया। और सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की तरफ इशारा किया, इन अब्नी हादा सैयद, ये मेरा बेटा जवान होगा, पूरे अरब का सरदार बनेगा, मेरा बेटा सिपह सलार बनेगा, लअल्लल्लाह अन युस्लिया बिही बैना फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, एक वक्त आएगा मुसलमानों की दो अजमत वाली जमातों के दरमियान इख्तिलाफ होगा, मेरा ये बेटा बड़ा होकर उनकी सुलह करवा के मुसलमानों को राहत पहुंचाएगा। वक्त गुजरता गया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु चले गए, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चले गए, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु चले गए, अली रज़ियल्लाहु अन्हु चले गए। उसके बाद भी मुसलमानों का इख्तिलाफ था, एक तरफ अमीर मुआविया थे रज़ियल्लाहु अन्हु, एक तरफ इनका ग्रोह था। ये बेटा बड़ा होके सरदार बना, जो नाना ने 30 साल पहले मस्जिद नबवी के मिंबर पे इनके बचपन में बात कही थी, मुसलमानों की अजमत वाली दो जमातों के दरमियान मेरा ये बेटा सुलह करेगा। आपने अपने लश्कर को लिया, अली उल मुर्तज़ा रज़ी के लश्कर को लिया, अपने भाई हुसैन को लिया, अपने सारे साथियों को लिया, अमीर मुआविया रज़ी के पास पहुंचे, उनके हाथ पे बैठ करके पूरी दुनिया के मुसलमानों की सुलह करवा के अपने नाना की 30 साल पुरानी बात को सच्चा करके मेरे नबी की नबूवत की सदाकत की दलील पैदा कर दी। हाँ, मैं वो हूं जो मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। फिर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी भी एक शान है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था, ऐ मेरे साहबा नमाज छोटी पढ़ाया करो, तुम्हारे पीछे बूढ़े भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, कमज़ोर भी होते हैं, किसी को कोई काम भी होता है, किसी ने जाना आना भी होता है, लंबी लंबी जमात ना करवाया करो, अपनी जितनी मर्जी लंबी पढ़ो लेकिन जमात ज़रा छोटी करवाया करो। आपने बताया था, साहबा समझते थे। एक दिन क्या हुआ, सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन नमाज पढ़ रहे हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदा किया, लंबा 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 खूब लंबा सजदा। साहबा के दिलों में ख्याल आया, अल्लाह खैर करे, कुछ हो ना गया हो, वसवसे आए, ख्यालात आए, आका ने कभी इतना लंबा सजदा किया नहीं। एक साहबी कहते मेरे दिल में ख्याल आया, कहीं किसी दुश्मन ने आपको कुछ कह ना दिया हो, कहीं किसी चीज़ ने आपको डस ना लिया हो। फिर ये वसवसा आया, कहीं ऐसा ना हो कि आसमान से फरिश्ता आके आपकी रूह ले जा चुका हो, कुछ तो हुआ है, इतना लंबा सजदा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सर सजदे से उठाया, थोड़ा सा उठा के देखा, फिर सजदे में नीचे किया, मैंने कहा खैर है, खैर है, सर सजदे में रखा। नमाज लंबी हुई, सलाम फेरा, नबी अलैहिस्सलाम ने पीछे चेहरा किया, सारे साहबा आपकी तरफ देख रहे थे। आप दनाओं के दना, हकीमों के हकीम, तबीबों के तबीब, अक्लमंदों के अक्लमंद, फ़हम फरासत के बेताज बादशाह थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके चेहरों से समझ गए, अब ये पूछना चाहते हैं। आपने फरमाया मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन एक बात है, जब मैंने सर सजदे में रखा था तो ये मेरा छोटा सा नवासा मेरे पास खड़ा था, जब मैं सजदे में गया तो ये मेरे ऊपर चढ़ गया। कभी आप घर में नमाज पढ़ो ना, छोटे छोटे बच्चे हों तो क्या करते हैं, जब सजदे में जाओगे तो वो ऊपर, ऐ अल्लाह जिनके घर में ये फूल नहीं है उनको अता फरमा, ऐ अल्लाह जिनकी झोलियाँ इस फूल से खाली हैं उनको अपनी रहमत से ऐ अल्लाह नेक साले औलादें अता फरमा। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने सर सजदे में रखा, ये मेरा नवासा मेरे ऊपर चढ़ गया। अब मैं सोचता हूँ उठूँगा तो कहीं गिर ना जाए। मैंने कहा तू अपनी मौजें कर ले, मैं अपने रब से बातें करता हूँ। जिस वक़्त तक तू अपनी मर्जी से नीचे नहीं उतरेगा उस वक़्त तक मैं अपना सर नहीं उठाऊँगा। ये अपनी मर्जी से उतरा तो तब मैंने अपना सर उठाया, इस वजह से नमाज लंबी हो गई। कितना प्यार था, कितनी मोहब्बत थी, कितनी उल्फत थी। बहरहाल सारे अहले बैत से प्यार करना हमारे ईमान की अलामत है। आधे मानना
آدھے نہ ماننا، یہ منافقت ہے۔ سبھی کو مانو، ساری بیویاں اہل بیت، ساری بیٹیاں اہل بیت، سارے بیٹے اہل بیت، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اہل بیت، ان کی ساری نسل اہل بیت، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اہل بیت، سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ اہل بیت، سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ اہل بیت، اور ان کی ساری اگل نسل اہل بیت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل بیت کی محبت اور ان کے ساتھ عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔